کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اس کے ذہن میں بس ایک تصویر تھی جس کی ایک جھلک اس نے دیکھی تھی اور اس دن سے وہ دیوانہ بن بیٹھا تھا۔ حالانکہ کئی سال گزر گئے تھے، مگر جب بڑی آپا شادی کا نام لیتی بس وہی مورت اس کی آنکھوں میں اتر آتی۔ مگر وہ بے بس تھا، اپنی آنکھوں سے کیسے بڑی آپا کو دکھاتا کہ دیکھیں یہ ہے وہ لڑکی جس نے آپ کے بھائی کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ آفس میں اس کا ایک ہی گہرا دوست تھا اور وہ تھا واصف۔ ابھی ان کی دوستی کو چند سال ہی گزرے تھے کہ واصف نے اسے بتایا کہ اس کی شادی ہونے والی ہے۔ علی، اگر تو نہ آیا شادی میں نا تو بس پھر سمجھ کے۔ ارے نہیں یار، ایسا بھلا ممکن ہے کہ میرے اپنے جگری یار کی شادی ہو اور میں نہ آؤں؟ اور پھر حیدرآباد ہے ہی کتنی دور، میں ضرور آؤں گا، علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ بعد میں آنے کا کوئی چکر میرے ساتھ نہیں ہوگا، میں تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ واصف کسی طرح اسے چھوڑنے پر تیار نہ تھا۔ مگر بھائی، اتنے پہلے سے چھٹی ملنا مشکل ہے، اور پھر وعدہ کیا ہے نا، میں ضرور آؤں گا، علی نے منانے والے انداز میں کہا۔ ایک ہفتے کی چھٹی ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ سب میرا ذمہ ہے، اب میں مزید کچھ نہیں سنوں گا علی، بس۔ اور پھر واصف کے اتنا مجبور کرنے پر وہ اس کے ساتھ حیدرآباد آ گیا۔ واصف نے اسے بتایا تھا کہ خاندان میں پردے کی سخت پابندی ہے، خواتین غیر مردوں کے سامنے بالکل نہیں آتی، اس لیے ذرا بچ کر رہنا، کہیں میں دولہا بنا بیٹھا ہوں اور کوئی لڑکی جوتوں سے تمہاری تواضع کر رہی ہو۔ ارے بھائی، ہم تو خود ان لڑکیوں کے چکر سے دور رہتے ہیں، یہ روگ ہمارے بس کا کہاں، بے فکر رہو، تمہارا دوست مار کھانے والوں میں سے نہیں، علی نے کہا، اور پھر دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ واصف کا گھر کیا تھا، اچھی خاصی حویلی تھی جس میں پارٹیشن کے ساتھ 4-5 گھر آباد تھے۔ واصف نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود باہر نکل گیا۔ باہر سے گھر دیکھ کر اندر کا اندازہ لگانا مشکل ہو گیا تھا، مگر جب وہ اندر آیا تو بڑی خوبصورتی سے ڈرائنگ روم کو ڈیکوریٹ پایا۔ حالانکہ اس میں بہت قیمتی فرنیچر نہیں تھا، مگر جو کچھ بھی تھا نہایت سلیقے کے ساتھ سجا ہوا تھا، جس سے کم از کم یہ اندازہ ضرور ہو رہا تھا کہ گھر کے لوگ پڑھے لکھے اور سلیقہ مند ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد واصف واپس آ گیا۔ علی، اوپر میں نے مہمان خانہ صاف کروا دیا ہے، تم تھوڑی دیر بعد اوپر چلے جانا، اٹیچ بات ہے، غسل وغیرہ کر کے آرام کرنا، کل پھر تمہیں حیدرآباد کی سیر کرائیں گے۔ پھر دونوں نے اکٹھے ہی چائے پی، کافی دیر گپ شپ لڑاتے رہے۔ واصف اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ علی نے کمرے کا جائزہ لیا۔ ایک کونے میں ڈبل بیڈ تھا، کچھ کرسیاں، کپڑوں کی الماری اور ڈبل بیڈ کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی بک شیلف بھی تھی۔ ہر چیز صاف ستھری کرینے سے سجی ہوئی تھی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اسے نیند نے آ گھیرا، شاید تھکن کا نتیجہ تھا۔ صبح بڑی دیر میں اس کی آنکھ کھلی، سامنے ہی واصف کرسی پر نیم دراز سگریٹ پی رہا تھا۔ یار عجیب بے تکے آدمی ہو، اٹھا دیا ہوتا مجھے، علی نے اخبار چھینتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا کہ ذرا نیند پوری ہوگی تو خود ہی اٹھ جاؤ گے، ویسے بھی ہمارے ہاں مہمانوں کو جھنجھوڑ کر خود سے اٹھانا سخت بدتمیزی سمجھی جاتی ہے۔ واصف نے تمہید باندھی۔ چلو یوں ہی صحیح، خیر پروگرام کیا ہے آج دن بھر کا؟ بس ناشتے کے بعد چلیں گے گھومنے پھرنے۔ کئی دن وہ دونوں گھومنے پھرنے میں لگے رہے، یہاں تک کہ وہ دن آ پہنچا جب واصف کی مہندی تھی اور لڑکی والوں کو مہندی لے کر آنا تھا۔ خالص خواتین کی تقریب تھی، اس لیے علی نے بہتر یہی سمجھا کہ اپنے کمرے میں رہا جائے۔ وہ کئی بار سونے کی کوشش کر چکا تھا، مگر ہر بار ڈھولک کی تیز آواز، لڑکیوں کے تیز تیز کہے اور شور بے چین کیے دے رہے تھے۔ وہ باہر برآمدے میں نکل آیا۔ ایک کونے میں جہاں خاصا اندھیرا تھا وہ کھڑے ہو کر نیچے جھانکنے لگا۔ بلا کا ہنگامہ تھا، لڑکیاں، عورتیں، بچے بری طرح سے واصف کو گھیرے ہوئے تھے اور وہ سر جھکائے بڑی مصیبت میں پھنسا نظر آ رہا تھا۔ علی بڑی دلچسپی سے نیچے دیکھنے لگا کہ اچانک اس کی نظر سب سے الگ تھلگ کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ مگر وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے نا